تو وہاں جا کے بڑی حریف آواز میں فاطمہ فرما رہی ہے، اے میرے بابا کی مسجد میں بیٹھنے والوں، آپ لوگوں کو میرے بابا کی عزت اور عظمت کا تو پتا ہے، میں اپنے باپ کے لہجے میں یہی بتانے آئی ہوں کہ میرا حق مجھے واپس دے دو۔ تو بہرحال وقت کے دشمنوں نے، مسلمانوں نے ایسی ایک جواب دی آقا زادی کو۔ روایت میں لکھا ہے آقا زادی اپنے دونوں ہاتھوں سے دل پکڑ کے واپس آ گئی، واپس گھر آ گئی تو وہاں زینب سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی تھی۔ زینب سلام اللہ علیہا پوچھتی ہے اماں کیا ہوا، کیا بتایا؟ تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے زینب وقت کے امت کی حالت کچھ مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، شاید میں سمجھتی ہوں کل آپ کی چادر کے لیے بھی کوئی خیر نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں فاطمہ کو باپ کا بڑا صدمہ تھا، گریہ کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ کی حالت خراب ہوتی گئی۔ دو جماعت الثانی کو فاطمہ کی حالت خراب ہو گئی، علی علیہ السلام نے تسلی دے دیا، رو رہی تھی، گھر میں جو خواتین تھی تسلی دے رہی تھی۔ تو بہرحال دو جماعت الثانی کا دن گزر گیا، تین جماعت الثانی کا دن چلا۔ تو اس کے بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں حسن اور حسین کے سر بنوا رہی ہے، زینب اور ام کلثوم کے سر دھو رہی ہے، حسن اور حسین کے کپڑے دھو رہی ہے، گھر میں 2 دن کا کھانا تیار کیا ہے۔ علی علیہ السلام مسکرا کے بولتے ہیں ماشاءاللہ آقا زادی آج آپ کی طبیعت شاید ٹھیک ہو گئی ہے، آج آپ دنیاوی کاموں میں مصروف ہے۔ تو فاطمہ فرماتی ہے علی آج میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہوں، میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھی ہوں، میرے بابا مجھے فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ میرے پاس آنے والے ہیں، کہ فاطمہ فرما رہی ہے میرے بابا میری استقبال کے لیے آیا ہے، میں آج اپنے بابا کے پاس چلے جانے والے ہوں۔ اتنے میں علی علیہ السلام کو پتہ چلا، مسجد میں گئے، دوڑ کے فریاد کیا، دعا کیا۔ بہرحال 3 جماعت الثانی کا رات جو گزر گیا تو وہاں فاطمہ کے ساتھ اپنی کنیز فضہ تھی، اپنی کنیز خدمتگار تھی۔ تو وہاں فاطمہ فرماتی ہے فضہ حجرے میں جاؤ اور حسن اور حسین کو باہر لاؤ، میں تھوڑی دیر کے لیے حجرے میں جاؤں گی لیکن آپ حسن اور حسین کو اندر آنے نہیں دینا۔ اتنے میں فضہ اندر چلے گئی، مختصراً اندر چلے گئی۔ فضہ نے حسن اور حسین کو روکا تو ادھر سے حسین اصرار کر رہے ہیں کہ میں ماں کے پاس اندر جاؤں گا۔ تو بہرحال حسین اندر چلا گیا، اندر گیا تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سجدے میں پڑی ہوئی تھی، بڑی نحیب آواز سے فرما رہی تھی سبحان ربی الاعلی۔ حسین نے دیکھا، تھوڑی دیر رک گئے، اس کے بعد حسین فاطمہ کے سامنے گئے، بولتے ہیں اماں میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، آنکھیں کھولو میرے ساتھ باتیں کرو۔ تو ادھر روایت میں لکھا ہے حسین علیہ السلام نے فاطمہ کا سر سجدے سے اٹھا کے اپنی گود میں لے لیا۔ تو تاریخ بتاتی ہے 50 سال بعد آج یہاں حسین جو ہے اماں کا سر اپنی گود میں لے رہے ہیں، لیکن کربلا میں جب حسین کا سر سجدے میں ہے وہاں فاطمہ حسین کا سر سجدے میں ہے، حسین کا سر اپنی گود میں لے رہی ہے اور فرماتی ہے حسین صبر کرو۔ یہاں حسین اماں کو فرماتا ہے اماں صبر کرو۔ بہرحال میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا، تو آج ہمارے درمیان یہاں مولانا بشیر ترابی صاحب جو ہمارے بچوں نے مدعو کیا ہے، اس کے علاوہ مولانا صاحبان ہمارے پاس آفر درویش علی ذاکری صاحب و باقی مومنین سارے یہاں پر موجود ہیں۔ تو میں ہمارے اس پروگرام کا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں فریدہ بطول سے گزارش کرتا ہوں آپ یہاں مائک میں تشریف لائے اور ہمارے آج کا پروگرام کا سلسلے کو آگے بڑھائے۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیوں بہنوں، ذرا سا غور فکر کرنے سے ہر عاقل انسان سمجھ سکتا ہے کہ آخر اس دنیا میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر کون سی مصیبتیں آئی۔ بابا کی وفات کے بعد آپ
मसाइब के पहाड़ टूट पड़े और मुसलमानों ने आपको वो तकलीफें दी, इनकी जिक्र खुद सईदा फरमाती है। ऐसे मसाइब मेरे ऊपर पड़े, अगर दिनों पर पड़े तो रातें बन जाए। इस दरमियान फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के हवाले से तकरीर पेश करने को मदऊ करती हूँ। हब्बा खातून को आप माइक में तशरीफ लाकर अपना तकरीर पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अजीज भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों के सामने सिद्दीक़ा कुबरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के हवाले से चंद जुमले आप लोगों के सामने गोशगुजार करना चाहती हूँ। सुनिए दोस्तों, मुसाहिब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक़्त शहादत नज़दीक पहुँचा तो सिद्दीक़ा ताहिरा ने गिरिया करना शुरू किया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने करीब बुलाकर एक बात कही, जिसे सुनकर जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा ने रोना छोड़ दिया और मुस्कुराने लगी। रावी का बयान है कि मैंने जनाब सईदा के ये कैफियत देखी तो इनसे पूछा कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे क्या कहा था, जिसे सुनकर आप खुश हो गई। आपने फरमाया, बाबा कह रहे थे कि बेटी, अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करोगी। थोड़ा सा गौर फिक्र करने से हर आखिर इंसान समझ सकता है कि आखिर इस दुनिया में जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा पर कौन सी मुसीबतें आई, जो आप अपनी मौत का नाम सुनकर खुश हो रही है। हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा की ये मुसीबतें बयान करते हुए मरहूम ज़ाहिदी कहते हैं कि जिस वक़्त दुश्मनान इस्लाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के घर पर आग और लकड़ियाँ लेकर जमा हुए तो आपकी हिफाजत के लिए जनाब ज़हरा दरवाजे के पीछे खड़े हो गई, लेकिन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कोशिश मुअस्सिर साबित न हो सकी, क्योंकि दुश्मनान दीन ने दर ज़हरा को जलाने के बाद इसे धक्का दिया, जिसके सबब दरवाजा जनाब